حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی جب میں فوت ہو جاؤں، میری روح کفت سے عنصری سے پرواز کر جائے، میری جان نکل جائے، تو غسل کفن جنازے کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر گنبد خضرا کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا۔ وہاں رکھنے کے بعد بتا دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام صدیق اکبر آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قصاص کبریٰ میں روایت ہے، حدیث شریف۔ اگر دروازہ خود کھل جائے، توجہ فرمایا، اگر تو دروازہ خود کھل جائے تو پھر معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، پھر مجھے وہاں۔ اگر دروازہ نہ کھلا تو پھر کسی بھی مسلمان کا کچھ قبرستان ہے، وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اب یہ باتیں ساری آپ نے سنی ہیں پہلے بھی، آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن بات میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا نہیں تھا بھی دروازے خود نہیں کھلتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار نہیں ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کیوں؟ اور حضرت مولا کائنات نے اس طرح کیا کیوں؟ کہا گیا جس طرح اسی طرح کیا بھی گیا۔ اب باتیں دو ہی ہیں، دروازہ بھی کھلا، صدیق اکبر کو مصطفیٰ کے قدموں میں دفن بھی کیا گیا، سب لوگوں کو پتہ ہے، جانتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں۔ دروازہ کس نے کھولا؟ باتیں صرف دو رکھنا چاہتا ہوں، باتیں صرف دو ہیں، یا اللہ نے کھولا، اور تو کوئی تھا نہیں جی، اور یا مصطفیٰ نے کھولا، اور کوئی تھا نہیں۔ اگر کہے بندہ کہ دروازہ کھل گیا، اللہ نے کھولا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اختیار کھول لینا، وہ جہاں چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، لیکن سب دروازے کبھی نہیں کھلے۔ اللہ کھولتا تو سب کے لیے، اگر اللہ نے ہی کھولا ہے تو وصال کے بعد میت صدیق اکبر باہر پڑی ہوئی ہے، آپ کا مقدس جسم گنبد خضرا کے دروازے کے سامنے پڑا ہے۔ اگر کہا جائے تو دروازہ اللہ نے کھولا ہے، تو معنی یہ ہے کہ صدیق اکبر گنبد خضرا میں دفن ہو جائے۔ یا اللہ کا دروازہ کھولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں رہے، اللہ کی چاہت بھی یہی ہے۔ اور دوسرا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دے رکھا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر دروازہ مصطفیٰ نے کھولا تو پھر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس کو وصال کے بعد بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھول کر ویلکم کہیں اور استقبال کہیں، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از وصال بھی جس کو گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویلکم کریں اور خوش آمدید کہیں اور جی آیا نو کہیں، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کھل نہیں سکتا، ہوا کیسے؟ بندہ بات کر سکتا ہے نا، بھی ایسے دروازے کھلتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے، تو یہ اعتراض مجھ پہ کوئی بندہ نہ کرے، یا کسی اور تقریر کرنے والے پہ اعتراض نہ کرے۔ یہ دو بہت اونچی ہستیوں پہ اعتراض ہوگا کہ کھلتا نہیں، ہوتا ایسے نہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیوں؟
سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور پھر اگر ایسے ہوتا نہیں تھا تو سامنے جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہستی چھوٹی نہیں ہے، چھوٹا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، وہ حسنین کے بابا، زہرا کے سر کا تاج، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی مولا مرتضی علی المرتضی سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا، وہیں روک دیتے کہ ابو بکر ایسے ہوتا نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں کر رہے، آپ لے نہ جاتے۔ مثال کے بعد آپ کا مقدس جسم جس میں سے روح کفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، لے نہ جاتے، دروازے کے سامنے رکھتے نا، حضرت صدیق اکبر کا بیان کرنا اور مولا مرتضیٰ کا وصال کے بعد اس پہ عمل کرنا اور کروانا یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مصطفیٰ چاہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کا دروازہ حضرت صدیق اکبر کے لیے کھل جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر ہوا کیا؟ دروازہ تو کھلا نا، سارا کچھ تو ہوا۔ روایت کیا ہے؟ حضرت مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ روایت مولا کائنات سے ہے، محبت اتنی ہے، آپس میں پیار اتنا، انس اتنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، جنازہ کفن سارا کچھ، غسل کفن اور جنازہ پڑھ لیا، تو میں نے اٹھایا سرکار کی بارگاہ میں اس غلام صدیق اکبر کو پیش کر دیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ رأیت الباب قد فتح، فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کی تو میں نے دیکھا دروازے کی طرف۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ کار اعتراض ادھر مولا کائنات پہ، مجھ پہ نہیں کرنا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ رأیت الباب من میں فرماتے ہیں فقلت، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا ابو بکر یستأذن، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو بکر آیا ہے، ھذا ابو بکر یستأذن، اور ایک اجازت چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اجازت چاہتا ہے۔ رکھ دیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بات میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فرائیت الباب، کہتے ہیں پھر میں نے اس دروازے کو دیکھا، کیا تھا؟ قد فتح، میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا۔ کس کے لیے کھلا؟ فسمعت، اور فرماتے ہیں میں نے سنا۔ تسی کے پہ سن دیو، سبحان اللہ فرماؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک گنبد خضرا کے سامنے رکھا گیا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا ابو بکر یستأذن، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اجازت کیا تھی کہ سونے مینو قدمہ جگہ عطا فرما، مجھے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر مولا کائنات خاموش ہو گئے، تو پھر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا، رأیت الباب، دروازے کو دیکھا، قد فتح، دروازہ کھلا، اور فسمعت، فرماتے ہیں پس میں نے سنا کہ آواز آ رہی تھی ہمارے محبوب کو ہمارے قدموں میں لایا جائے اور پیش کر دیا جائے۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے
قابل بحث بات جو ہے نا، اس پہ جو گفتگو کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ہستیاں بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، مولا کائنات اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں کا عمل ہے. وصال کے قریب قریب حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا مولا کائنات کو، اور مولا کائنات نے یہ کر دیا، اور پھر جو کچھ چاہتے تھے صدیق اکبر اللہ اور اس کے رسول نے وہ کر دیا کہ قدموں میں جگہ عطا فرما دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر حضر ہر جگہ ساتھ رکھا، حتیٰ کہ جب سال مبارک ہوا تو گنبد خضرا میں بھی اپنے ساتھ رکھ کے بتایا کہ وہ بھی میرے اپنے ہیں، یہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، وہ بھی جدا نہیں ہے، یہ بھی رشتہ داری ان سے بھی ہے، رشتہ داری ان سے بھی ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ یعنی میری وجہ سے، اور صدیق اکبر کا اور دیگر صحابہ کا احترام بھی کرنا ہے تو میری وجہ سے کہ ان کا میرے ساتھ پیار ہے اور میرا ان کے ساتھ پیار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.